باتوں کے بعد اب آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، نون اور قسم ہے قلم کی اور اس کی کہ جو کچھ وہ لکھتے ہیں۔ یہاں پر قلم سے مراد کیا ہے؟ اس میں نے جو بھی اس وقت کچھ کوشش کی کہ میں مختلف اقوال کو جمع کروں تو تین بڑے بڑے قول ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو بعض روایات کی بنا پر جن کا ابھی میں تذکرہ کروں گا، ایک خیال یہ ہے کہ اس سے مراد ہے وہ قلم جس نے تمام تقدیریں اور مقادیر لکھ دی تھی اس کائنات کی تخلیق سے قبل، اس لیے کہ اس کے لیے روایات آتی ہیں۔ ایک روایت تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما، مرفوعاً ہے، حضور کا قول ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر رہے ہیں، نقل فرما رہے ہیں۔ پھر یہ کہ راوی پھر اس کو یعنی امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اس اعتبار سے اس کا پایا ثقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل اللہ نے مخلوقات کی تقدیریں یعنی اندازے لکھ دیے تھے، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب یہ چونکہ متشابہات میں سے شمار ہوگا، اس کے مضمون کو ہم نہیں لیں گے، لیکن ایک مضمون لے لیجئے کہ یقیناً علم خداوندی میں، جیسا کہ میں نے سورہ ملک کے حوالے سے بھی عرض کیا تھا کہ علم خداوندی میں ہر شے ہمیشہ سے موجود ہے، تو وہ تمام اشیاء کے جو تخلیق پانی تھی ان کے بارے میں اندازے ایک وقت معین پر کہیں کسی حیطۂ تحریر میں بھی لے آئے گئے اس روایت کی روح سے۔ دوسری روایت ہے، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اگرچہ اس کے بارے میں رائے یہ ظاہر کی ہے کہ قال حدیث غریب، یہ حدیث حسن نہیں ہے بلکہ یہ کہ یہ ایک شاذ حدیث کے درجے میں ہے یہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ بھی مرفوعاً ہے۔ اس میں تفصیل ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے سوال کیا کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا تقدیر کو لکھ دے، چنانچہ ہر وہ چیز لکھ دی گئی جو گزر گئی ہے یا آنے والی ہے۔ اب ظاہر بات ہے جن حضرات کا زیادہ ذوق جو ہے وہ روایات پر مبنی تفسیر کرنا ہے تو وہ اسی کو نقل کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ان دو روایات کی روح سے قلم پھر وہ قرار پایا۔ اب اس قلم کو ہم نہیں جان سکتے وہ کیسا قلم تھا۔ اب بعض حضرات نے اس کے بارے میں فرمایا وہ نور کا قلم تھا اور وہ آسمان سے زمین تک تھا، یہ تو وہ تمام جو بھی اپنے ایک ذوقی باتیں ہیں۔ جو مرفوعاً چیزیں نقل کی گئی ہیں وہ یہی دو ہیں جو میں نے عرض کر دی، ان میں سے بھی ایک حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، ایک حدیث غریب ہے جسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ ایک دوسری رائے جو ہے وہ جدید جو ہمارا ذوق ہے تفسیر کا عام، اور جس میں کہ ہم عموم لفظ کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ہر قلم اور جو کچھ اس سے لکھا جاتا ہے، اور اس کا در حقیقت رشتہ جوڑا جاتا ہے پہلی وحی سے۔ اس میں بھی چونکہ الفاظ آئے ہیں الذی علم بالقلم، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی انسانی علم جو بڑھا ہے، اس نے جو ترقی پائی ہے وہ قلم کے وسیلے سے، اس لیے کہ ہر نسل نے ہر دور میں کچھ معلومات حاصل کی، وہ معلومات اگلی نسل تک ہے وہ قلم جس نے تمام تقدیریں اور مقادیر لکھ دی تھی اس کائنات کی تخلیق سے قبل، اس لیے کہ اس کے لیے روایات آتی ہیں۔ ایک روایت تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما، مرفوعاً ہے، حضور کا قول ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر رہے ہیں، نقل فرما رہے ہیں۔ پھر یہ کہ راوی پھر اس کو یعنی امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اس اعتبار سے اس کا پایا ثقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل اللہ نے مخلوقات کی تقدیریں یعنی اندازے لکھ دیے تھے، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب یہ چونکہ متشابہات میں سے شمار ہوگا، اس کے مضمون کو ہم نہیں لیں گے، لیکن ایک مضمون لے لیجئے کہ یقیناً علم خداوندی میں، جیسا کہ میں نے سورہ ملک کے حوالے سے بھی عرض کیا تھا کہ علم خداوندی میں ہر شے ہمیشہ سے موجود ہے، تو وہ تمام اشیاء کے جو تخلیق پانی تھی ان کے بارے میں اندازے ایک وقت معین پر کہیں کسی حیطۂ تحریر میں بھی لے آئے گئے اس روایت کی روح سے۔
دوسری روایت ہے، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اگرچہ اس کے بارے میں رائے یہ ظاہر کی ہے کہ قال حدیث غریب، یہ حدیث حسن نہیں ہے بلکہ یہ کہ یہ ایک شاذ حدیث کے درجے میں ہے یہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ بھی مرفوعاً ہے۔ اس میں تفصیل ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے سوال کیا کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا تقدیر کو لکھ دے، چنانچہ ہر وہ چیز لکھ دی گئی جو گزر گئی ہے یا آنے والی ہے۔ اب ظاہر بات ہے جن حضرات کا زیادہ ذوق جو ہے وہ روایات پر مبنی تفسیر کرنا ہے تو وہ اسی کو نقل کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ان دو روایات کی روح سے قلم پھر وہ قرار پایا۔ اب اس قلم کو ہم نہیں جان سکتے وہ کیسا قلم تھا۔ اب بعض حضرات نے اس کے بارے میں فرمایا وہ نور کا قلم تھا اور وہ آسمان سے زمین تک تھا، یہ تو وہ تمام جو بھی اپنے ایک ذوقی باتیں ہیں۔ جو مرفوعاً چیزیں نقل کی گئی ہیں وہ یہی دو ہیں جو میں نے عرض کر دی، ان میں سے بھی ایک حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، ایک حدیث غریب ہے جسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ ایک دوسری رائے جو ہے وہ جدید جو ہمارا ذوق ہے تفسیر کا عام، اور جس میں کہ ہم عموم لفظ کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ہر قلم اور جو کچھ اس سے لکھا جاتا ہے، اور اس کا در حقیقت رشتہ جوڑا جاتا ہے پہلی وحی سے۔ اس میں بھی چونکہ الفاظ آئے ہیں الذی علم بالقلم، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی انسانی علم جو بڑھا ہے، اس نے جو ترقی پائی ہے وہ قلم کے وسیلے سے، اس لیے کہ ہر نسل نے ہر دور میں کچھ معلومات حاصل کی، وہ معلومات اگلی نسل تک منتقل ہوتی ہے قلم سے، صرف سینہ بسینہ منتقل نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر صرف یہی ہوتا تو پھر یہ علم کی جو ہے رفتار آگے بڑھنے کی بہت سست ہوتی۔ وہ چیزیں ضبط تحریر میں آئیں، اس سے وہ آگے منتقل ہوئیں، اب وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اگلی نسل کا، اب وہ مزید غور و فکر، مزید سوچ بچار، مزید تعقل کا پروسیس جو ہے آگے بڑھتا ہے۔ تو قلم در حقیقت ذریعہ بنا ہے انسانی علم، حکمت، فکر، فلسفہ، معلومات، ان سب کا۔ الذی علم بالقلم، اگر وہاں پر بھی اسے عام رکھا جائے تو اور یہ رشتہ جو جڑ بھی جاتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ دوسری وحی ہے پہلی وحی کے بعد، تو جس کا وہاں ذکر آیا تھا پہلی وحی میں اسی کی قسم سے یہاں پر بات شروع کی گئی کہ نون والقلم وما یسطرون، یعنی گواہ ہے کل علم انسانی، انسان کا کل معلومات کا ذخیرہ۔ اور یہ قسم جو ہے کس شے پر کھائی گئی اس کی نسبت کو بھی جان لیجئے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ یعنی حضور پر اگر کوئی جنون کا شک و شبہ کسی نے وارد کیا ہے تو انتہائی بے عقلی کی بات کی ہے، انتہائی غیر منطقی بات کی ہے، اس لیے کہ جو بھی انسان کا علم ہے اور جو بھی اس کا فکر اور فہم ہے، جو بھی اس نے قلم کے ذریعے سیکھا اور سکھایا ہے، وہ اس کی گواہی نہیں دے سکتا، بلکہ اس کی گواہی تو برعکس ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت متوازن شخصیت کے مالک انسان ہے۔ ان کا کہیں عدم توازن کہیں ذہنی یا جذباتی جو ہے وہ کسی کے سامنے نہیں آیا۔ اسی پر پھر دلیل بعد میں مزید لائی گئی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق حسنہ کی بھی انتہائی بلندیوں پر فائز انسان، سب لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے چشم سر سے، ان کے بارے میں یہ شک ظاہر کرنا کہ کوئی جنون کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، یہ گویا کہ کل اپنے علم اور حکمت اور فکر اور فلسفے اور سارے علمی سرمایہ کی بساط کو لپیٹ کر تو کوئی شخص کرنا چاہے تو کر دے، ورنہ یہ کہ یہ تمام چیزیں گواہ ہیں کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ یہ گویا کہ دوسری تعویل ہوئی۔ تیسری تعویل، اور یہ ویسے ہمارے سلف میں بھی یہ قول موجود ہے، یعنی جو تابعین جو حضرات ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر چونکہ آج آ چکا ہے، ان کے جو شاگرد ہیں تابعین، اکرمہ ہیں اور قتادہ ہیں، ان سے جو اقوال منقول ہیں ان میں یہ قول موجود ہے، لیکن اس سے زیادہ دلیل کے ساتھ مولانا اصلاحی صاحب نے پیش کیا ہے اور اذعاناً یہ کہا ہے کہ یہی مفہوم ہے تیسرا، اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ قلم ہیں کہ جن کے ذریعے صحابہ کرام قرآن مجید کو ضبط تحریر میں لا رہے تھے۔ گویا کہ مراد کیا ہوا والقلم وما یسطرون، گواہ ہے قرآن، یعنی یہاں قلم اور ان سے جو کچھ لکھا جا رہا ہے یہ در حقیقت قرآن کے لیے استعارہ ہے، کنایہ ہے کہ گواہ ہے قرآن، وما انت بنعمت ربک بمجنون،
کہ اے نبی یہ قرآن گواہ ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے اور اس کی نعمت سے مجنون نہیں۔ یہ چیز اس لیے کافی یعنی قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی صورتوں کا یہ اسلوب ہے۔ مثلا ایک ایک حرف سے جو صورتیں شروع ہوئی ہیں ان میں تو تعین کے ساتھ یہی ہے، قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذی الذکر، قاف اور قسم ہے قرآن کی جو بزرگی والا ہے، صاد اور قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والا ہے، ذکر والا ہے، یاد دہانی والا ہے۔ پھر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یاسین والقرآن الحکیم، حامیم والکتاب المبین، بہت سی صورتیں، حامیم کے بعد تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تو قرآن مجید جو ہے ان صورتوں میں اکثر و بیشتر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب یہ جو انداز ہے تو اس سے یہ چیز مطابقت رکھتی ہے کہ یہاں پہ والقلم وما یسطرون سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہو۔ اور یہ اس اعتبار سے بھی بات معقول ہے کہ حضور کی نبوت اور رسالت کے لیے قرآن ہی کو سب سے بڑی دلیل بنایا گیا، قرآن ہی کو حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرار دیا گیا، تو اس اعتبار سے قرآن ہی کو اس پر سب سے بڑا گواہ قرار دینا کہ آپ مجنون نہیں ہیں معاذ اللہ، یہ چیز جو ہے یہ اس کے ساتھ مطابقت رکھنے والی ہے۔ تو میری اپنی رائے بھی جو ہے وہ اسی رائے کے ساتھ شامل ہے۔ اب اس پہلی آیت کے بعد یہ جو 7 آیات ہیں بشمول اس پہلی آیت کے، ان کے بارے میں ایک بات یہ جان لیجئے کہ ان سب میں جو مضمون ہے وہ حضور کے لیے ایک دل جوئی اور ایک تسلی کا مضمون ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز پر حضور کو کچھ ملال ہے، کچھ آپ غمگین ہیں، آپ کو کچھ صدمہ ہے، اس میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور اس میں حضور کی دلجوئی بھی کی جا رہی ہے اور آپ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ وہ بات کیا تھی؟ اگرچہ یہاں بھی ظاہر ہو رہا مانتا بنعمت ربک بمجنون، معلوم یہ ہوا ہے کہ حضور کو جو مجنون قرار دیا گیا یا کہا گیا آپ کے بارے میں یہ کہ آپ کو جنون کا عرضہ ہو گیا ہے یا آپ پر آسیب کا سایہ ہو گیا، یہ میں بعد میں عرض کروں گا، اس پر آپ کو صدمہ ہوا۔ لیکن اس کے لیے ہمارے پاس قرآن مجید میں ایک دوسرا گواہ، دوسرا شاہد جو ہے صراحت کے ساتھ اس بات کو ثابت کرنے والا موجود ہے، وہ سورہ حجر ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور انہوں نے یہ کہا یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، اور یہاں بھی ظاہر بات ہے کہ وہ ذکر تسلیم نہیں کرتے تھے اسے، تو اس کی ترجمانی ادا کرتے ہوئے بزعم خیش کا لفظ جو ہے بریکٹ میں شامل کرنا پڑے گا۔ اے وہ شخص جس کا یہ خیال ہے، جو یہ سمجھتا ہے، جو اس زعم میں ہے، جس پر کہ بزعم خیش ذکر نازل ہوا ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ پر یہ اللہ کی طرف سے کلام نازل ہو رہا ہے، انک لمجنون، ہم تو آپ کو مجنون سمجھتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی عارضہ جنون کا لاحق ہو گیا ہے، کوئی ذہنی عدم توازن کا لاحقہ ہے، یا یہ ہے کہ کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا۔ اور پھر سورہ کے آخر میں یہ آیت نمبر 97 میں بات فرما دی گئی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھجتا ہے اس بات سے جو یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بات ابھی اسی درجے میں آئی تھی صرف کہ مجنون کہا گیا تھا، یہ میں ابھی بعد میں مزید وضاحت کروں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان 2 آیات کی روشنی میں ہم ان 7 آیات کے مفہوم کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بات جو کہی گئی وہ یہ تھی کہ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور اس پر جو حضور کو صدمہ ہوا، دل گرفتگی لاحق ہوئی، آپ کو ملال ہوا، آپ غمگین ہوئے، وہ ثابت ہے قرآن مجید کے نص قطعی سے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اب اس کے ضمن میں 2 باتیں نوٹ کر دیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں وہ دور بھی آیا فزیکل اسالٹ جسے آپ کہتے ہیں، آپ پر جسمانی طور پر بھی حملہ ہوا ہے، مختلف اس کے مواقع ہیں، پتھراؤ ہوا ہے یوم طائف کو، یا ایک مرتبہ ابو جہل نے آپ کی گردن مبارک کے اندر چادر کا پھندا ڈال کر کھینچا ہے کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی ہیں جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے تھے، یا ایک مرتبہ اس کے کہنے پر عقبہ ابن ابی معیط نے لا کر اونٹ کی اوجڑی جو ہے وہ لا کر حضور کی گردن پر رکھ دی ہے جبکہ آپ سجدے میں تھے۔
تو یہ ساری کچھ چیزیں بھی ہوئی ہیں، لیکن اس کو نوٹ کر لیجئے کہ دوسرے صحابہ کے ساتھ بھی جو فزیکل پرسیکیوشن ہے، جسمانی تشدد، وہ سن 4 میں شروع ہوا ہے۔ پہلے 3 سالوں میں کسی پر کوئی تشدد ثابت نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو، لیکن یہ کہ بہرحال وہ اتنا نہیں تھا کہ نمایاں ہو، اس کا ذکر ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ ہوا بھی کم ہے، اس لیے کہ آپ خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے، اور پھر جو اس وقت کے اس گھرانے کے جو سربراہ تھے ابو طالب، ان کی پشت پناہی آپ کو حاصل تھی، پروٹیکشن آپ کو حاصل تھی، لہذا شاید ایسے واقعات ہوئے ہیں، یا آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، وہ آپ کی اپنی چچی جو ہے ام جمیل کرتی تھی، یا ابو لہب ہے جو لان تان کر دیتا تھا اور سخت الفاظ استعمال کر لیتا تھا، لیکن یہ کہ باقی دوسرے لوگوں کو یہ کہنے کی جرت نہیں تھی۔ تو 3 سال پہلے جو ہے ان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف زبانی کلامی استہزاء ہوا، اور وہ استہزاء بھی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ آپ کے جانثاروں پر تو پھر انہوں نے تشدد کے پہاڑ اس وقت توڑے ہیں جبکہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہماری یہ جو زبانی کروسیڈ جو ہمارا تھا، زبانی طور پر ہم نے جو بھی کچھ کیا ہے، وہ اب غیر مؤثر ہو چکا ہے، اور یہ دعوت پھیل رہی ہے، ہمارے نوجوان اور ہمارے غلام جو ہیں وہ بھی ان کے دائرے میں شامل ہو رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں ان پر۔ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ بارود گھر جو ہے ہمارا، اس تک چنگاری پہنچا چاہتی۔ تب پھر انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ فزیکل پرسیکیوشن شروع کیا۔ اس سے پہلے وربل پرسیکیوشن آپ اسے کہیں گے، چنانچہ اسی کا ذکر سورہ مزمل میں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ابھی جو بھی کچھ ہے وہ قول کی حد تک ہے، زبان سے۔ اور اس میں بھی مجھے ایک تدریج نظر آئی ہے۔ سب سے پہلے جو بات کہی گئی وہ یہی کہ جنون کا عارضہ لاحق ہو گیا، پھر کہیں آگے چل کر شاعر، ساحر، پھر اس سے بھی نیچے گر کے مسحور، پھر اس سے بھی آگے جا کر بہت سخت لفظ کذاب کا بھی استعمال کیا گیا۔ یہ شدید ترین لفظ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی بدبخت شخص ہوگا۔ ابو جہل نے وہ جرت نہیں کی، کسی نے کی ہے، بہرحال ہر طرح کے لوگ وہاں موجود تھے، غیر نمایاں لوگوں میں سے کسی نے کہا ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ سب سے ہلکا لفظ اصل میں نوٹ کیجئے، جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ مجنون ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس مجنون کے 2 معنی ہیں، ایک تو دماغی عدم توازن جسے ہم جنون کا عارضہ کہتے ہیں، دوسرے آسیب آ جانا، جن آ جانا۔ جن جسے آپ کہتے ہیں وہ جیم نون نون مادہ ہے اس کا، اور اس سے مفعول بنے گا مجنون۔ تو مجنون وہ شخص ہے جو آسیب زدہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو انسان کی اختیاری نہیں ہے۔ کسی پر آسیب آ گیا اچھے بھلے چنگے آدمی پر آ گیا، اس کی کوئی نیت خراب نہیں، اس کا کوئی ارادہ غلط نہیں۔ کسی کو اچھے بھلے آدمی کو جیسے کوئی جسمانی مرض لاحق ہو سکتا ہے، ایسے ہی کوئی دماغی عارضہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ لہذا اس میں یوں سمجھیے کہ جتنی باتیں وربل پرسیکیوشن کے ضمن میں بھی حضور کے بارے میں کہی گئی، ان میں سب سے ہلکا لفظ یہی ہے۔ اور بعض شواہد ایسے ملتے ہیں کہ یہ استہزان ہی نہیں کہا گیا، یقیناً استہزان بھی وہ انداز جو سورہ ہجر میں ہے وہ استہزاء کا ہے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمدردی کے انداز میں بھی کہی جا سکتی ہے بات۔ ایک یوں سمجھیے کہ فوری سا رد عمل یہ ہو سکتا ہے کہ اچھے بھلے تھے، نہ معلوم کیا ہوا ہے، کاروبار کرتے تھے، کچھ عرصے سے یہ کچھ تنہائی پسند تو ہو گئے تھے، یہ تو ہم دیکھ رہے تھے، یہ غار حرا میں جا کر بیٹھنے لگے تھے، کئی دن وہاں رہتے تھے، نہ معلوم کیا ہوا ہے، یا تو کوئی جن آ گیا، آسیب ہے جو انہیں نظر آیا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ فرشتہ ہے، جبریل ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بدروح ہو، کوئی جن ہو۔ آپ ذرا، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ خود کو، اپنے آپ کو بھی اس وقت کے حالات میں ذرا رکھ کر سوچئے، تو یہ سارے احتمالات ہیں کہ جو ہم میں سے کسی شخص کے سامنے بھی آ سکتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی، جسے ہم اپنی زبان میں کہیں گے شاید کو خشکی چڑھ گئی ہے، یہ علیحدہ بیٹھ کر اور کوئی بہت لمبے لمبے روزے رکھ رہے تھے یا کوئی مراقبے کر رہے تھے، یہ وہ بات ہے کہ جو ہمدردی کے انداز میں بھی کہی جا سکتی۔ اس لیے کہ عتبہ ابن ربیعہ کی روایت ایک آئی ہے، اور میں اس روایت کے الفاظ جو ہیں ان کے حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے وہ استہزان نہیں کہا، چونکہ وہ بہرحال قریش کے بزرگوں میں سے تھا۔ انہوں نے آ کر کہا، بھتیجے، اگر واقعی تمہیں کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے، کوئی بدروح جو ہے وہ ہو گئی ہے، تو مجھے بتاؤ، میری بڑی دوستیاں ہیں کاہن لوگوں سے، عاملین سے، عامل لوگ جو ہیں، میں تمہارا علاج کرا دوں گا۔ یہ انداز جو ہے اس میں مجھے استہزاء یا تمسخر کی بات نظر نہیں آتی، بلکہ یہ کہ واقعتاً ہو سکتا ہے
کہ یہ خیال اسے لاحق ہوا ہو۔ البتہ یہ کہ اسی کے حوالے سے آپ نوٹ کیجئے، وہ یہ ہے کہ اس دور میں جو کچھ کہا جاتا ہے یا کہا جاتا رہا ہے وہ بھی یہی ہے کہ کوئی مالی خولیا ہو گیا تھا، معلوم ہوتا ہے جو حضور کو نہیں مانتے، وہ نبی وحی کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایپیلیپٹک فٹس کہا گیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے مرگی کا کوئی دورہ ہوتا تھا، اس کے اندر کچھ عجیب سی کیفیت ہو جاتی تھی، اور چونکہ جو روایات آئی ہیں وحی کی اس میں وہ کیفیات موجود ہیں کہ شدید سردی کا موسم ہوتا تھا اور پسینہ آ جاتا تھا، پسینے پسینے ہو جاتے تھے آپ، شدید بوجھ کا دباؤ کا احساس آپ کو ہوتا تھا۔ تو یہ کیفیات جو ہیں یعنی فزیکل بھی کچھ فینومینا ہیں کہ جو اس وحی کے ساتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں ظاہر ہو رہے تھے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں مالی خولیا ہو گیا ہے، یا آبسیشن کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، فکسیشن، کوئی چیز معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں بس اٹک گئی ہے اور اب اسی کی ہیلوسینیشنز ہو رہی ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ سن رہے ہیں، جیسے کان بجتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کے تو جی کان بجتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے، لیکن انہیں سنائی دے رہا ہے۔ اور ٹنائٹس ہمارے ہاں ایک مرض ہے کہ جس میں کان واقعی بجنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ فزیکل اور نفسیاتی عوارض، یہ چونکہ دنیا میں پہلے بھی رہے، آج بھی اسی انداز میں بات کہی جاتی ہے، تمسخر کے انداز میں بھی، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ تمسخر سے علیحدہ رہتے ہوئے بھی ایک اشکال یا ایک کوئی ہمدردی کے انداز میں بھی یہ بات جو ہے وہ کہی گئی ہو۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا پورا وہ پس منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو میں نے ترتیب آپ کے سامنے رکھی ہے کہ فزیکل پرسیکیوشن جو ہے، جسمانی تشدد، وہ تو سن 4 کے بعد شروع ہوا، یا سن 4 میں کہیے کہ شروع ہوا ہے، سن 3 کے بعد۔ اس میں ایک لفظ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آج کے بھی جو حالات ہیں ان میں آپ حضرات جو ہے اس کو سمجھیں کہ کسی بھی نئی دعوت کے داعی کو اگر اس طرح کے الفاظ سے اور اس طرح کے استہزاء اور تمسخر سے اس کو بدل کر دیا جائے تو یہ اس دعوت کو روکنے کا سب سے آسان نسخہ ہے۔ آپ جسے کہیں گے، جو شخص کسی دعوت کو سمجھتا ہے کہ یہ ایول ہے، نپ دی ایول ان دی بڈ، اس کو ابتدا ہی میں ختم کر دو، تو اس کا ذریعہ سب سے سہل کیا ہے؟ جو داعی ہے، جو لے کر کھڑا ہوا ہے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہو، اس کی قوت ارادی کو کچل دیا جائے۔ اس قوت ارادی کے کچلنے کا خاص طور پر ذکر جو ہے سورہ نون کے آخر میں آئے گا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ تو یہ بھی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اوروں سے کچھ کہنے کی ضرورت کیا ہے، یہ سارا جو ہے یہ درخت تو اس جڑ پر کھڑا ہے، جڑ کٹ جائے گی تو درخت گر جائے گا، درخت سوکھ جائے گا، کھڑا بھی رہے گا تو سوکھ جائے گا۔ تو کسی بھی دعوت اور تحریک کے خلاف سب سے پہلا معقول حملہ یہی ہوتا ہے، معقول بھی ہے اور یہ تاریخی اعتبار سے ثابت بھی ہو رہا ہے کہ جو اس کا داعی ہے اس کی قوت ارادی کو کچل دیا ہے، اسے بدل کر دیا جائے، اس کی عظیمت ختم کر دی جائے، استہزاء اور تمسخر میں جسے کہتے ہیں چٹکیوں میں اڑا دیا جائے۔ اسی کو قرآن مجید میں وہ سورہ صف میں جو آیت آئی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو منہ کی پھونکوں سے بجھا دینا یا چٹکیوں میں اڑا دینا، تمسخر میں، یہ ہے سب سے پہلا حملہ کہ جو ہوتا ہے، اور یہی معقول بھی ہے اس اعتبار سے کہ ظاہر بات ہے کہ اسی کے بل پر یہ دعوت اور تحریک ہے۔ اگر اس کی قوت ارادی کو کچل دیا جائے، اس سے ڈی مورلائز کر دیا جائے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہو کہ لوگ بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہو، تو گویا کہ اس دعوت کی راہ کی سب سے مؤثر رکاوٹ یہی بنتی ہے۔ البتہ جب اس مرحلے سے کوئی دعوت گزر جائے، کوئی داعی جھیل جائے، اس کی عظیمت جو ہے قائم رہے، برقرار رہے، وہ کھڑا رہے، استقامت کا اس سے ظہور ہو رہا ہو، اور اب وہ دعوت جو ہے کہیں پھیل رہی ہو، تو پھر فزیکل پرسیکیوشن کہ اب راستہ روکو ان کا، انہیں مارو، انہیں ذرا بھوکا رکھو، انہیں فاقے جو ہیں وہ دو تاکہ دن میں تارے نظر آئیں، انہیں زنجیروں میں جکڑ کر گھروں میں ڈال دو۔ آج کل تو وہ جیلوں کا معاملہ ہوگا، اس وقت جیلیں نہیں تھی، گھروں ہی کے اندر بڑی بڑی موٹی زنجیروں میں جکڑ کر لوگوں کو ڈال دیا گیا۔ یا جیسے کہ حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے چچا نے ایک چٹائی کے اندر لپیٹ کر اور دھواں دے دیا، دم گھٹ رہا ہے، جان نکلنے کے لیے پر آ گئی۔ یا حضرت موسیٰ بن عمیر کو بالکل مادرزاد برا نہ کر کے گھر سے نکال دیا ہے۔ یا حضرت سعد بن ابی وقاص کو وہ مینٹل ٹارچر دیا جا رہا ہے
کہ ماں نے مرن برت رکھ لیا ہے. یہ سب ہوتا ہے اس کے بعد. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر داعی کی قوت ارادی کو کچلا جا سکے، اس کی عزیمت کو ختم کیا جا سکے، چٹکیوں میں اڑا کر بدل کیا جا سکے، تو یہ سب سے پہلا، سب سے آسان حربہ ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کے اندر دوسرا پہلو بھی موجود ہے کہ کچھ لوگ اس کو واقعتاً اس نیت سے نہیں بلکہ از راہ ہمدردی بھی کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگ اس کو از راہ ہمدردی نہ صحیح تو ایسے ہی ایک پاسنگ ریمارک کے طور پر معلوم ہوتا ہے کوئی دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی خشکی چڑھ گئی ہے، کوئی توازن درست نہیں رہا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے. تو یہ تینوں احتمالات سامنے رکھیے، اور جو پہلا احتمال ہے اس کی بھی جو اصل اہمیت ہے وہ سامنے رکھیے کہ یہی در حقیقت مؤثر ترین حربہ ہوتا ہے کسی دعوت کو بالکل آغاز ہی میں ختم کر دینے. لیکن اس پر اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلجوئی ہو رہی ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون. اب اس میں خطاب حضور سے ہے اور حضور بھی یقیناً مخاطب ہے. بعض حضرات نے اس کی نفی کی ہے اس دلیل کے تحت کہ حضور کو تو اپنے بارے میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں مجنون ہوں، تو کہنے کی کیا ضرورت ہوئی. لہذا اصل میں تو یہاں خطاب جو ہے معاندین سے ہے، جو کہہ رہے تھے ان سے. لیکن یہ کہ ان سے براہ راست خطاب کیے بغیر خطاب بظاہر حضور سے ہے، اصلاً ان سے ہے. میرے نزدیک حضور سے بھی ہے. یقیناً دوسری بات بھی صحیح ہے کہ یہ بات انہیں بھی سنائی جا رہی ہے کہ عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، سوچو کس کے بارے میں کہہ رہے ہو، تمہارا علم، تمہارا فہم، یہ کیا اس بات کو باور کرنے کے لیے تیار ہے؟ یقیناً یہ چیز موجود ہے. لیکن دلجوئی حضور کی جو ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، گویا کہ ترجمانی کرتے ہوئے ہم یہ کہیں اے نبی آپ کیوں ملول ہو رہے ہیں، کیوں غمگین ہیں. جیسے کہ سورہ انعام میں ایک بڑی پیاری بات آئی تھی کہ اے نبی آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں. فإنہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. یہ آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے کہ کسی نے آپ کو جھوٹا کہا ہے، ابو جہل بھی جھوٹا نہیں کہہ رہا آپ کو، تو آپ دلگیر کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو صدمہ کہے گا، یہ تو ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، غصہ آئے تو ہمیں آئے، صدمہ ہو تو ہمیں ہو. اب یہ بھی ایک دلجوئی کا انداز ہے کہ انہوں نے آپ کو تو نہیں جھٹلایا، وہ تو ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، لہذا آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بہرحال نبی بھی بشر ہوتا ہے، اس کے احساسات جو ہے، بشری احساسات جو ہے اس سے بالکل جدا یا نہیں ہوتے، یا ان سے وہ خالی نہیں ہوتا. رنج اور صدمہ اسے بھی ہوتا ہے، خوشی اسے بھی ہوتی ہے، تکلیف اسے بھی پہنچتی ہے. تکلیف جیسے کہ کسی جسمانی چوٹ سے تکلیف کسی کو پہنچے گی، ایسے نبی کو بھی پہنچتی ہے. جیسے کسی کے جسم پر تلوار کا وار ہوگا، خون کا فوارہ چھوٹے گا، ایسے ہی نبی کے جسم سے بھی خون کا فوارہ چھوٹا ہے. جب تلوار کا وار ہوا ہے آپ کے چہرے مبارک پر، دندان مبارک شہید ہوئے اور خون کا فوارہ چھوٹا ہے. اسی طریقے سے صدمہ، جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو رہا ہے، العالم نزع میں دیکھا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگ حیران بھی ہوئے، آپ اور آپ کے آنکھ میں آنسو. حضور نے فرمایا یہ تو وہ رحمت ہے جو اللہ نے انسان کے دل میں رکھتی ہے، یہ وہ رحمت ہے جس میں یہ رقت قلبی نہیں، وہ تو پھر انسان نہ ہوا، اس کے دل میں تو، اس کے سینے میں تو پتھر کا ٹکڑا ہوا. البتہ یہ کہ ہم کہیں گے یہی کہ ہم راضی ہیں اللہ کی تقدیر پر، جو تیرا فیصلہ ہم اس پر راضی ہیں. کوئی شکوہ اور شکایت کا لفظ زبان پر نہ آئے. البتہ جذبات کے اندر جو بھی انسانی عواطف و میلانات ہیں، جذبات ہیں، وہ ہوں گے. تو ما وراء البشر یا ما فوق البشر کا نقشہ قرآن مجید نے نہیں دیا ہے انبیاء اور رسول کا، بلکہ عواطف و میلانات، احساسات و جذبات یہ بھی ان کے ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ وہ ملول اور غمگین ہونے کا معاملہ، اور انہیں بھی ضرورت پیش آئی ہے. جیسے کہ زوجہ محترمہ نے آپ کو تسلی دی تھی، ہمت بڑھائی تھی پہلی وحی کے بعد، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں، لہذا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اسی طریقے سے یا اللہ دلجوئی فرما رہے ہیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے کوئی مجنون نہیں ہے، آپ ملول اور غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے کہنے سے کوئی آپ مجنون تو نہیں ہو جائیں گے. نہ کوئی شخص بقائمی ہوش و حواس یہ باور کرے گا کہ آپ مجنون ہیں. یہ تو کسی نے کہہ دیا، اب کہنے والے کی زبان تو نہیں پکڑی جا سکتی، کہہ دیا ہے اس نے، اور ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کو اس کا صدمہ ہے. لیکن آپ سوچئے کہ یہ بات آپ کے لیے کوئی بھی کوئی شخص جو ہے صاحب شعور
وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا. ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. یہی دلجوئی کا اب دوسرا پہلو ہے کہ جتنی بھی کوفت آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، وہ عظیم مشن جو آپ کے حوالے اب کیا جا رہا ہے، جتنی کوفت بھی برداشت کرنی پڑے گی، چاہے وہ ذہنی کوفت ہو، نفسیاتی اذیت ہو، جسمانی تکلیف ہو، ان سب کا بہت بڑا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. آپ کے لیے ہے لکا. یہ لکا جو ہے لام تملیک کے لیے بھی آتا ہے، لام استحقاق کے لیے بھی آتا ہے، گویا کہ قطعی ہے آپ کے لیے اجر ممنون، بہت بڑا اجر، اور وہ اجر جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. یہی پھر بعد میں سورۃ الضحیٰ میں آیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر، بلند سے بلند تر مقامات جو ہیں ان کا حامل ہوگا. تو ان لک لاجرا غیر ممنون، یقیناً آپ کا ہے اجر، آپ کا بدلہ آپ کے لیے ہے جو جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. غیر ممنون کا ایک اور مفہوم بھی لیا گیا ہے کہ جس پر احسان نہ دھرا جائے. منّا یمنو کے معنی احسان دھرنا بھی ہے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. تو یہ کہ اس پر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر احسان بھی نہیں دھرا جائے گا، وہ اجر آپ کو ملنے والا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اب یہ جو ہے یہ بھی دلجوئی کا اس میں پہلو وہ بھی موجود ہے، لیکن اصل شے پھر دلیل کے درجے میں ہے، جس میں روح سخن اب ان معاندین یا منکرین کی طرف پھر رہا ہے کہ دیکھتے نہیں ہو، آنکھوں کے اندھے ہو، جس شخص کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو آسیب زدہ، یا یہ کہ کوئی جنون کا عارضہ، کوئی خلل دماغی کا عارضہ، ذہنی عدم توازن کی کوئی شکایت، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کی سیرت کو دیکھو، کتنی عظیم سیرت کے مالک، کتنے اعلیٰ کردار کے پرفائز، کتنا ان کا خلق عظیم ہے. اور پھر اس میں بھی لفظ اعلیٰ آیا ہے. اعلیٰ آتا تمکن کے لیے، کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی وقت کسی برے سے برے آدمی سے بھی کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے. کہیں جذبات میں کوئی شخص جو ہے ویسے پست کردار کا ہو، کسی وقت کو اچھے جذبات جو ہے ان کے اندر کوئی ابھار پیدا ہوا، کوئی انگیخت ہوئی اور کوئی اچھا کام بھی کر گزرے. لیکن ایک وہ ہے جس پر تمکن ہو چکا ہو، وہ کیفیت کہ اعلیٰ خلق عظیم، تمام بلند اخلاق عالیہ جو ہے ان پر آپ متمکن ہیں، آپ کو تمکن ہو چکا ہے، اس لیے کہ آپ کی پوری سیرت و کردار لوگوں کے سامنے تھی. الصادق الامین انہوں نے ہی خطاب دیا تھا. لوگ آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے جب تک کہ یہ واقعہ نہیں ہوا ہے، آغاز وحی نہیں ہوا. جا صادق جا الامین، وہ آئے سچے انسان، وہ آ رہے ہیں امانت دار امین انسان. اب یہ جن کا چرچا تھا انک لعلی خلق عظیم، اس میں گویا کہ ان کے سامنے وہ پوری تصویر لائی جا رہی. کس کے بارے میں یہ گمان کر رہے ہو؟ ذرا سوچو کہاں ٹھوکر کھا رہے ہو. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس میں خلق عظیم کی جو تعبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، امام مسلم بھی لائے اس روایت کو، امام احمد بھی لائے ہیں، اور بھی بہت سی کتابوں میں، صرف بخاری میں یہ روایت نہیں ہے، باقی تقریباً تمام کتب احادیث میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ سے فرمائش کی گئی کہ ہمیں کچھ حضور کی سیرت سنائیے. تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا لستم تقرؤون القرآن، کیا آپ لوگ مجھ سے سیرت پوچھتے ہیں اور فرمائش کر رہے ہیں کہ میں سیرت بیان کروں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ اب وہ حیران ہو کر ان کا قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، ہم نے تو سیرت کا. تو پھر جواب دیا حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے، کان خلقہ القرآن، ان کی سیرت تو قرآن ہے. قرآن ہی مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک روایت میں تفصیل آئی ہے، پھر کبھی دوبارہ بھی پوچھا گیا ہے، تو پھر سورہ مومنون کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ حضرت عائشہ نے پڑھی ہے. یہ سیرت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. یہ ہے سیرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. والذین هم على صلواتهم يحافظون. محافظت صلاۃ کا یہ عالم کہ جیسا کہ حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے کہ حضور ہمارے مابین بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ کوئی جیسے ہمارے ہاں کے کچھ مذہبی لوگوں میں کچھ بڑا ہی کچھ خشکی سی اور تقشف سا پیدا ہو جاتا ہے، وہ رنگ عائلی زندگی کا نہیں تھا. بڑی محبت بھری زندگی تھی عائلی زندگی حضور کی.
بھرپور عائلی زندگی جسے آپ کہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں پیار محبت کی باتیں بھی ہو رہی ہوتی تھی کہ جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی تو اٹھ کر ایسے چلے جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں. یہ ہے اصل میں کہ توازن، اس توازن کا یہی معاملہ جو ہے سب سے مشکل ہے. یا اس خلق عظیم کے بارے میں سب سے بڑی گواہی حضرت انس ابن مالک کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس تک حضور کی خدمت میں رہا ہوں، خادم ذاتی کے اعتبار سے، خادم خاص کے اعتبار سے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھ سے یہ فرمایا ہو کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا، یا یہ فرمایا ہو کہ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا. دونوں میں سے کوئی بات پورے 10 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں نکلی. کسی سے کوئی کام کرانا ہوتا تھا تو خود پہلے اس کام کو شروع کر دیتے تھے بجائے اس کے کہ زبان سے کہیں. تو یہ بہرحال اب اس پہ تو زیادہ گفتگو کا موقع نہیں ہے، یہ مضمون تو ہمارا جانا پہچانا ہے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. تو ان قریب اے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. یہ جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، چاہے وہ تنزن ہے، استہزاءً ہے، ہمدردی کے انداز میں ہے، ایسے ہی چلتا ہوا ایک فقرہ ہے، ایسے ہی پاسنگ ریمارک ہے، جو بھی کچھ ہے یہ سب بھی دیکھ لیں گے. اور سین یہاں آیا ہے ان قریب، کچھ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، چند ہی سال کی بات تو ہے نا، پتہ چل جائے گا. جیسے کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون آیا قرآن مجید میں، تو دیکھ لو گے اور جان لو گے. اسی طریقے سے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب حالات اور واقعات سامنے آ جائیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے یہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ آپ میں سے یا تم لوگوں میں سے کون تھا کہ جو مفتون ہوا. مفتون ایک تو مجنون کے معنی میں، فتنے میں پڑ گیا، بچل گیا، جسے دماغی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، وہ پھر صحیح فیصلے نہیں کر پاتا، وہ بچلا ہوا آدمی، بہکا ہوا آدمی، کھویا ہوا گمشدہ سا آدمی. تو مجنون کے معنی میں مفتون ہے. یا یہ کہ ایک رائے یہ ہے بعض نحوی حضرات کی کہ عربی زبان میں یہ بھی ایک معروف اسلوب ہے کہ مفعول کی شکل میں مصدر آتا ہے. تو بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ بِأَيِّكُمُ الْجُنُونُ، کہ تم میں سے کس کو جنون کا عارضہ لاحق ہوا تھا، کس کی عقل ماری گئی تھی، کس پر کوئی بدروح کا سایہ ہوا تھا. یہ عنقریب کھل جائے گا. یہ تھوڑے دن کی بات ہے، یہ کوئی دن کی بات ہے. مرد ہوش مند، وہ علامہ اقبال کا وہ شعر جو ہے وہ اس کے بعد کا دوسرا مصرع ان کا تو اور ہے، لیکن اسلوب وہی، کوئی دن کی بات ہے. عنقریب یہ پردے اٹھ جائیں گے، سب لوگ بچشمے سر دیکھ لیں گے. ابھی تو بچشمے عقل دیکھنے کو کہا جا رہا ہے کہ سوچو، عقل سے کام لو. کیا تمہارا فہم، تمہارا علمی سرمایہ، تمہاری حکمت، تمہاری سمجھ گواہی دیتی ہے کہ یہ مجنون ہے؟ کیا ان کا خلق عظیم کسی مجنون شخص کی شخصیت کے ساتھ کوئی مناسبت کسی درجے میں رکھتا ہے؟ اور پھر یہ کہ اب یہ بات جو کہی جا رہی ہے ایک واقعاتی انداز میں کہ اگر اب تم چشمے عقل سے اور چشمے قلب سے دیکھنے کو تیار نہیں تو چشمے سر سے بھی دیکھ لو گے. کوئی دن کی بات ہے، حقیقت مبرہن ہو کر سامنے آ جائے گی، عیاں ہو جائے گی. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. تو یہ دونوں جو ہے اس میں جو اصحاب نحو ہیں انہوں نے کہا ہے اگر تو اس کو مجنون کے معنی میں لیا جائے تو پھر یہاں با زائدہ ہے، اس لیے کہ بِأَيِّكُمْ جو ہے پھر با یہاں اس کو زائد صلہ مانا جائے گا. اور ورنہ یہ ہے کہ جنون کے معنی میں لیا جائے، مصدر کے معنی میں، تو گویا کہ بِأَيِّكُمْ خبر ہے جو مقدم کر دی گئی ہے کہ جنون کس کو لاحق ہوا تھا، تم میں سے کس کے ساتھ تھا یہ جنون کی کیفیت کا معاملہ. تو یہ عنقریب یہ بات کھل جائے گی، تم چشمے سر سے دیکھ لو گے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. یقیناً اے نبی آپ کا رب خوب واقف ہے، خوب جانتا ہے کہ کون بچل گیا ہے اس کی راہ سے، کون بھٹک گیا ہے اس کی راہ سے، کون صراط مستقیم سے دور جا پڑا ہے. اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہیں، صحیح رخ پر ہیں. یہ گویا کہ ان 7 آیات کا یوں سمجھیے کہ کنکلوڈنگ ریمارک ہے کہ جیسے کہ وہ حقیقت واضح ہو جائے گی اللہ کے علم میں تو اب بھی ہے. پھر دلجوئی کا پہلو یہ ہے کہ آپ کا معاملہ تو اپنے رب سے ہے. یعنی یہ کہ جس کو سورہ مزمل میں زیادہ واضح کر کے سامنے لایا جائے گا کہ نبی وتبتل الیہ تبتیلا، آپ سب سے منقطع ہو کر صرف اللہ کے ساتھ جڑ جائیے.
میں نے گا کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ایک تو یہ کہ ابھی وہ ترتیب مصحف میں بھی سورہ مزمل بعد میں آئے گی، اور میرے نزدیک سورہ مزمل کی جو آیات ابتدائی ہیں وہ ان آیات کے بعد نازل ہوئی ہیں، اس لیے میں نے کہا اس کے بعد وہ بات جو ہے کھول کر سامنے لے آئی جائے گی کہ آپ کو تو اپنے رب سے جڑ جانا چاہیے، لہذا خیال ہی نہ کیجئے کوئی کیا کہتا ہے، کوئی بھلا کہے برا کہے، سرے سے اس کا کوئی تاثر آپ نہ لیجئے، کوئی کیا کہتا ہے اس کا کوئی آپ کو اثر قبول نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا رب جانتا ہے، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اس کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ کا رب واقف ہے کہ اس نے آپ کو چنا ہے، آپ کو مصطفیٰ اور مرتضیٰ بنایا ہے اور آپ کو مجتبی کیا ہے، آپ کو اس عظیم مشن کے لیے چنا گیا ہے۔ آپ کا رب جانتا ہے، جب آپ کا رب جانتا ہے تو آپ کے لیے تو کافی ہے۔ جیسے کہ وہ ایک شعر ہے کہ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ تو ساری دنیا بھی آپ کو مجنون کہے معاذ اللہ تو بھی آپ کو مجنون نہیں ہو جائیں گے، اور اللہ جانتا ہے اور آپ کا سارا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے۔ یہ جو ذہنی اور قلبی ایک رشتہ استوار کرنا ہے اپنے رب کے ساتھ، کہ حساب صاف ہو اپنا اپنے رب کے ساتھ، دل گواہی دے، خلوص و اخلاص کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو، تو پھر کسی شے کا کوئی اثر جو ہے قبول انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی گویا کہ اس کے لیے ایک عملی سبیل ہے کہ آدمی مستغنی ہو جائے عن الخلق، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی میری کوشش کامیاب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ میں نے بعض مواقع پر ذکر کیا ہے کہ ہندو فلسفی میں بعض چیزیں جو حکمت کی وہاں ہیں، تو ہمیں تو حکم یہ ہوا ہے کہ حکمت کی بات جہاں ملے لے لو۔ تو انسانی شخصیتوں کے 3 کیٹیگریز جو ہے قرار دی گئی، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو علم کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، تو وہ جنان مارگ ہے، وہ معرفت حاصل کریں اور علم کے ذریعے سے وہ اپنے خالق اور رب تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جن میں بھکتی مارگ کہلاتا ہے، وہ ڈیووشن، عبادت، یہ عبادت کے ذریعے سے خوب نوافل پڑھیں اور خوب اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اب میں ان کی بات کو یہاں اپلائی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، مزاج ہوں گے مختلف، اس لیے تو کہا گیا جنت کے 8 دروازے، مختلف مزاج کے لوگوں کو مختلف دروازوں سے بلایا جائے گا۔ ہاں، حضرت ابوبکر کی شان یہ ہے کہ ان کی ایسے جامع شخصیت تھی، جیسے جامع ترین شخصیت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کا ایک عکس کامل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، کہ حضرت ابوبکر نے جب پوچھا، حضور نے فرمایا کہ 8 دروازے ہوں گے اور ایک خاص دروازہ باب الریان، شادابی اور سرسبزی کا دروازہ، اس سے خاص طور پر ان کو پکارا جائے گا جو روزہ رکھنے سے بڑی مناسبت رکھتے تھے، یعنی نفلی روزے رکھتے تھے کثرت کے ساتھ۔ تو حضرت ابوبکر پوچھتے ہیں کہ حضور کو ایسا خوش قسمت بھی ہوگا جنہیں سب دروازوں سے بلایا جائے؟ تو اب آپ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا ہاں، اور تم انہی میں سے ہو۔ تو اب ایسے بھی ہیں جامع شخصیات، لیکن یہ کہ عام طور پر لوگوں کی شخصیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ کسی کا کوئی ایک رخ ہے، کسی کا دوسرا رخ ہے۔ تو تیسری شخصیت وہ ہوتی ہے جس کا کی مناسبت عمل سے ہوتی ہے، بھاگ دوڑ۔ اب حضرت عمر کا مزاج جو ہے وہ اس شخصیت کا تھا، یہی وجہ 6 سال لگ گئے، سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی مزاج حضرت حمزہ کا تھا۔ چلیے عمر کا تو کوئی فاصلہ تھا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حمزہ کا کیا فاصلہ تھا؟ سگے چچا، دودھ شریک بھائی، خالہ زاد بھائی، ساتھ کے کھیلے ہم جولی، اور 6 برس انہیں بھی لگ گئے، توجہ نہیں ہوتی، مزاج کا وہ رخ ہی نہیں ہے۔ وہ ہے سیر، شکار، لڑائی، دنگا، ادھر اس سے کشتی لڑ، ادھر اس کو کندھا مار، یہ ایک انداز ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ ہے ان کے لیے وہ کہتے ہیں یہ کرم مارگ، عمل کے راستے سے آگے بڑھو۔ لیکن اس کرم مارگ کی ایک شرط ہے کہ آدمی بالکل ڈیٹیچ کر لے اپنے آپ کو، نتیجے سے کوئی دلچسپی اسے نہ ہو، وہ صرف خدا کے لیے کر رہا ہے جو کر رہا ہے۔ کامیابی ہوتی ہے تو اسے خوشی نہ ہو، ناکامی ہوتی ہے تو رنج نہ ہو۔ اب یہ تو بڑا مشکل ہے، ایک تو آخری بات کہی جاتی ہے بات کو واضح کرنے کے لیے، کنٹراسٹ کے لیے، کچھ نہ کچھ اثر تو ہوتا ہے، یہ تو بربنائے طبع بشری، لیکن یہ کہ زیادہ اس سے آدمی متاثر نہ ہو کہ ذرا سی کامیابی ہو گئی پھولے نہیں سما رہے، اور ذرا سی کوئی ناکامی ہو گئی تو کمر ہمت ٹوٹ کے رہ گئی ہے، مایوسی ہو گئی، بددلی ہو گئی۔ ہم پر تو یہ دونوں کیفیات آتی ہیں، لیکن یہ کہ جن لوگوں کا مزاج وہ ہے ان کے لیے ان کے فلسفے میں شرط لازم، مجھے اسی کی جھلک یہاں نظر آتی ہے کہ ذہناً قلباً سارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو۔ کوئی کیا کہتا ہے، کسی نے کیا
کہہ دیا ہے اس کا اثر نہ ہو، اور کوئی نتیجہ خیز ہماری محنت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، کوئی بات مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا ہے، کوئی سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے، اس سے بھی لا تعلق رہے آدمی حتی الامکان، صرف اپنے فرض کو سامنے رکھے، جو ذمہ داری ہے اسے ادا کرے، اور اپنا تعلق، اپنا معاملہ ایک خالص، جو سمجھیے کہ ایک خالص نجی سطح پر، موسٹ پرائیویٹ ایک ریلیشن شپ بندے اور رب کا رہے، قلبی رشتہ۔ بس یہ ہے کہ جو اس راہ پر آگے چلنے میں گویا کہ اس میں ایک ہدایت کا رنگ ہے، چاہے ایک جملہ خبریہ ہے، ان ربک یعلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو بھٹک گئے اور ان کو بھی کہ جو صحیح راہ پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ جملہ خبریہ ہے، لیکن یہ کہ اس میں اصل میں ایک ہدایت ہے، ایک رہنمائی ہے کہ ان چیزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے، رب راضی ہو، باقی پوری دنیا ساری اگر ناراض ہو جائے تو کیا پرواہ ہے۔ اسی کی ایک جھلک ہے جو میدان حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ رجز پڑھا ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ یہ 12,000 کا لشکر میرے ساتھ کھڑا رہتا تب بھی میں نبی ہوں، اور کوئی ایک نہ میرے ساتھ رہے تب بھی میں نبی ہوں، لوگوں کا میرا ساتھ دینا نہ دینا اس پر میری نبوت کا دار و مدار نہیں ہے۔ جب بھگدڑ مچ گئی تھی اور 300-400 صرف رہ گئے تھے ساتھی صحابہ، باقی سب جو ہیں ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے، تو میرے نزدیک ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، اس میں یہ رہنمائی مثمر ہے۔ تو جیسا میں نے اندیشہ ظاہر کیا تھا وہی اولین بات ہوئی ہے کہ یہی 7 آیات، اگرچہ اس کے بعد کی آیات میں بھی اگرچہ قوافی وہی چل رہے ہیں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، وہی قوافی چل رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک جو دوسری وحی ہے وہ انہی 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد کے کچھ عرصے کے بعد جب کہ وہ کشمکش شدید ہوئی، پھر اس میں مداہنت کا ایک معاملہ آیا، پھر اس کے لیے جو ہدایات ہیں، اور پھر خاص طور پر ولید بن مغیرہ یا اس کردار کے لوگوں پر جو اللہ کا غضب بھڑکا ہے ان آیات کے اندر، جیسے اس کے لیے اس کے کردار کا جو نقشہ جو ہے گویا کہ ننگا کر کے رکھ دیا ہے ایک شخص کو کہ یہ ہے اس کا اصل کردار، اس لیے کہ جو بھی مداہنت والا انداز اختیار کرتا ہے بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، وہ بڑی مصالحت آمیز بات، بڑی ہی خلوص و اخلاص کے ساتھ گویا کہ آپ کا وہ خیر خواہ ہے، آپ کی مصلحتیں بھی پیش نظر ہیں، تو یہ جو دام ہم رنگ زمین ہے اس سے بچانے کے لیے اور خبردار کرنے کی ضروری ہے کہ ان کو گویا کہ ننگا کر کے رکھ دیا جائے کہ اصل کردار یہ ہے۔ تو میرے نزدیک وہ جو ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہاں سے پھر یہ بعد کے دور میں نازل شدہ آیات ہیں جو یہاں شامل کر دی گئی ہیں، جیسا کہ ان تمام صورتوں کا 4 صورتوں کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے آج، ان کے اندر یہ قدر مشترک ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔